لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. صلوات بر محمد. تھوڑے سے آ جائیے. محترم سامعین کرام، دوستان عزیز، عزیزان ملت، بزرگان دین، مالک کائنات، خالق کون و مکان، ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا مالک اپنی پاک و پاکیزہ طیب و طاہرہ کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، وما محمد الا رسول. محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے. محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے. تمام پوری ملت اسلامیہ نے اس آیت کے ٹکڑے کا یہی ترجمہ کیا ہے اور یہی ترجمہ ہے کہ محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے. اس میں نہ زمانے کی قید ہے اور نہ مکان کی قید ہے کہ کس وقت رسول ہیں، کس وقت رسول نہیں ہیں، کس جگہ رسول ہیں، کس جگہ رسول نہیں ہیں. بس قرآن اتنا سا کہہ کے آگے بڑھ گیا، وما محمد الا رسول. رسول کچھ بھی نہیں ہے، محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے رسول ہے، جب سے محمد ہیں تب سے رسول ہیں. جس جگہ ہیں وہاں رسول ہیں. جنگ میں ہیں تو رسول، گھر میں ہیں تو رسول، ممبر پر ہیں تو رسول، محاذ پر ہیں تو رسول، نماز میں ہیں تو رسول. اور نہ ہی کوئی زمانے کی قید ہے کہ کس وقت ہیں کس وقت نہیں ہیں. جب سے اس دنیا کے اندر آئے تب سے رسول ہیں نہیں، بلکہ مالک کائنات کے رسول نے پلٹ کے کہا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل، مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. عزیزان گرامی، میں اس وقت ایک زیادہ طولانی بحث کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں. چند باتیں نبی کریم سے متعلق عرض کرتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نبی کی حیات طیبہ کا کہاں سے آغاز کریں، کس جگہ سے کب سے آغاز کریں. ایک عام الفیل کو ہمارے نبی کی ولادت ہوتی ہے، یعنی کہ عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں جس سال ابرہہ کا لشکر صلوات پڑھیں بر محمد. ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیجئے، میں 2 منٹ رک جاؤں گا. اسے دیکھ لیجئے، بار بار یہ گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے نا. اس صلوات پڑھیں بر محمد. ایک عام الفیل کو ہمارے نبی کریم کی ولادت ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں. آمنہ کی آغوش میں ایک پھول کھلتا ہے، عبداللہ کے گھرانے میں ایک بچے کا جنم ہوتا ہے. اور تاریخ نے یہ لکھا، اور اسی بات کو جو ہے آپ جائیے گا اور جانے کے بعد تفاسیر کا مطالعہ کر لیجئے گا. علامہ مقبول صاحب نے بالکل صاف لفظوں میں بڑا بڑا لکھا ہے کہ جب نبی کریم کی ولادت ہوئی تو جناب آمنہ اندر گئیں اور جانے کے بعد اپنے حجرے کو بند کر لیا. اور کچھ دیر کے بعد آسمان سے کچھ نورانی شخصیتیں آنا شروع ہو گئیں. یہ کون تھی؟ مریم رہی ہوں گی، سارہ رہی ہوں گی، حوا رہی ہوں گی. اور کہا ہوگا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آ گئے.
اور کچھ دیر کے بعد جناب آمنہ کے بطن سے ایک نور ساطع ہوا. بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہوں، مجھے کچھ اور پڑھنا ہے. کہ ایک نور ساطع ہوا اور اس نور نے سجدے میں سر رکھ دیا. پھر کچھ دیر کے بعد نبی کریم کا چچا، جسے ہم ابو طالب کہتے ہیں، اور ان کا نام ہے عمران. یاد رکھیے گا نوجوان، یاد رکھیں، یہ دشمنوں کی سازش رہی ہے کہ ابو طالب کے نام سے ان کو اتنا مشہور کیا. ابو طالب ابو طالب، ابو طالب نام نہیں تھا، نام ہے ان کا عمران. ابو طالب طالب کے باپ تھا. جناب عمران کے بڑے بیٹے کا نام طالب، عقیل، جعفر، علی. بڑے بیٹے کا نام طالب ہے. یہ کنیت تھی جناب عمران کی، اور اسی کنیت سے مشہور ہوئے جناب ابو طالب. بہرکیف آئے اور آنے کے بعد دستک دیتے ہیں کہ کیا میں اندر آ جاؤں. بس جیسے ہی یہ کہا تو اندر سے کہا کہ ہاں آپ تشریف لے آئیے. جیسے ہی گھر کے اندر اس حجرے میں قدم رکھا تو جناب ابو طالب فوراً پلٹ کے کہتے ہیں کہ لاؤ محمد کو میری آغوش میں دے دو. یا علامہ مقبول صاحب نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ لاؤ محمد کو میری آغوش میں دے دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چچا نے بھتیجے کا نام محمد رکھ دیا. دیکھیے میں تمہید کا قائل نہیں ہوں، میں نے مجلس شروع کر دی، اور میں مجمع کا بھی قائل نہیں ہوں کہ بہت بڑا مجمع ملے گا تب میں اس کے بعد بڑی بڑی باتیں پڑھوں گا. جو مجھے پڑھنا ہے وہ میں پڑھ کے چلا جاؤں گا کہ لاؤ محمد کو میری آغوش میں دے دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چچا نے بھتیجے کا نام محمد رکھ دیا. بھائی باپ ہی کا تو انتقال ہوا ہے، باپ بھی تو نہیں ہے، کم سے کم دادا موجود ہے، عبد المطلب موجود ہیں. اچھا عزیزان گرامی، بات نام کی آتی چلی جا رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے بتلایا کہ جناب ابو طالب کا نام عمران ہے، اور اسی طریقے سے ہم عبد المطلب کہتے ہیں. بھائی ان کا بھی نام کچھ رہا ہوگا. دیکھیے بات میں بات جڑتی چلی جا رہی ہے، بات میں بات نکلتی چلی جا رہی ہے. اس کا جناب عبد المطلب نام نہیں ہے. عبد المطلب اسے کہا جاتا ہے. مائک کی یہ ایک ذاکر کی قسمت ہے اور کچھ نہیں ہے. صلوات پڑھیے بر محمد والے. دیکھیے گا بڑی بڑی مجلسیں ہم لوگ خطاب کرتے ہیں، بڑی بڑی جگہ پہ جاتے ہیں، سارے انتظامات بڑے مضبوط ہوتے ہیں. کھانے کا انتظام ہوگا، والنٹیئرز ہوں گے، مائک ضرور کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر ہی جائے گا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو مائک ذاکر کا ساتھ دے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. جناب عبد المطلب عبد المطلب بھی نام نہیں ہے. عبد المطلب مطلب کے بندہ، مطلب کا غلام، مطلب کا بندہ. اب جو بھی اس کا ترجمہ کر لیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا بھی کوئی نام رہا ہوگا. بھائی کچھ تو باپ نے ماں نے نام رکھا ہوگا. نہیں، باپ کا تو وجود ہی نہیں تھا جس وقت ان کا نام رکھا گیا. یعنی کہ ان کی جو ولادت ہوئی ہے عبد المطلب کی، ننیہال میں ہوئی ہے، مدینے کے اندر ہوئی ہے. ان کا نام ہے شیبۃ الحمد. شیبۃ الحمد. نوجوان یاد رکھیں، مجلس کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے. شیبۃ الحمد یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد ہے، اور ان کے ایک بیٹے کا نام ابو طالب ہے. ابو طالب یعنی کہ سب سے بیٹے جناب عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں. سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث ہے، اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ ہے. اور عبداللہ سے 5 سال بڑے جناب ابو طالب ہیں. یہ ایک ماں کے بطن سے ماں جائے ہیں، یہ ایک ماں کے بطن سے دونوں پیدا ہوئے ہیں. یعنی کہ باپ اور ماں دونوں کا ایک ہی ہے، جناب عبداللہ کا اور جناب ابو طالب کا. مشیت کا یہ بھی ایک انوکھا انتظام ہے کہ دیکھیے خداوند عالم نے امامت بھی انہی دونوں بھائیوں کے اس میں رکھی، اور آخری نبی کو بھی اسی صلب میں رکھا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب ولادت ہوئی، اور جیسے ہی ولادت ہوتی ہے، آئے اور آنے کے بعد کہا کہ لاؤ محمد کو میری آغوش میں دے دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چچا نے بھتیجے کا نام محمد رکھ دیا. یہ یاد رکھیے گا جب بھی نام رکھا جاتا ہے پہلے نام ہوتا ہے، شخصیت بعد میں ہوتی ہے. میرا نام مظاہر ہے، میں پہلے نہیں ہوں، نام پہلے ہے. حبیب ابن مظاہر، پتہ نہیں کتنے لوگ مجھ سے پہلے ہم مظاہر نام کے لوگ گزر چکے ہیں. ذات بعد میں ہوگی، نام پہلے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نام محمد رکھا تو کسی کا نام محمد پہلے رہا ہوگا. بھائی تبھی تو نام اپنے بھتیجے کا رکھا ہوگا. میں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا، میں نے تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیا،
میں نے لغت کو ڈھونڈنا شروع کیا. کیا عبداللہ کے یتیم، شیبۃ الحمد کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، خاندان بنی ہاشم کا نونہال، آمنہ کا نور نظر، اس سے پہلے کسی کا نام محمد تھا؟ لیکن نہیں، تاریخ نے کہا کہ کسی کا نام محمد نہیں تھا. کیا قرآن نے نام بتلایا؟ کہ کیا جناب عیسیٰ پہلے بتلا کے گئے کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا؟ نہیں، جناب عیسیٰ نے نام نہیں بتلایا. عیسیٰ نے نام بتلایا اسمہ احمد، احمد نام بتلایا ہے، محمد نام نہیں بتلایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جناب ابو طالب کا لفظ خود اپنی طرف سے رکھا ہوا ہے. بھائی دو باتیں نکل کے آتی ہیں، یا تو یہ لفظ ابو طالب کا خود کا رکھا ہوا ہے اور مشیت کو اتنا پسند آ گیا کہ اس نے کلمے کا جز بنا دیا. آپ نے توجہ نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا. یا تو مشیت کو یہ لفظ محمد اتنا پسند آ گیا کہ اس نے کلمے کا جز بنا دیا، یا یہ کہوں کہ ابو طالب نے جیسے ہی صحن عبداللہ میں قدم رکھا، آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کے ساتوں پردے چرتے چلے گئے اور لوح محفوظ پہ جا کے نگاہیں ٹھہری، اس پہ لکھا ہوا محمد دیکھا کہ لاؤ محمد کو میری آغوش میں دے دو. ہمیں صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بلند کہ لاؤ محمد کو مجھے دے دو. بس مشیت نے پلٹ کے کہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی نام چچا نے بھتیجے کا اپنے بھتیجے کا نام محمد رکھا تو فوراً پلٹ کے رسول نے کہا ہوگا کہ اے چچا جان، آپ نے میرا نام محمد رکھا، مجھے محمود سے ملا دیا، اگر آپ کے بچے کا نام علی رکھ کے اعلیٰ سے نہ ملا دوں تو مجھے بھی نبی نہ کہنا. ہمیں صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بلند کہ لاؤ محمد کو میری آغوش میں دے دو. بس آگے اور آنے کے بعد بڑی تیزی سے آگے بڑھتا چلا ہے. اب اس بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اسے پروان چڑھایا جا رہا ہے، آگے بچہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب یہ 2.5 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، ویٹیکن سٹی کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے بزرگوں کا قتل کرایا، ہاشم کا قتل کرایا، عبداللہ کا قتل کرایا. اس کے اوپر تاریخ بیٹھے، مسلمان بیٹھے ہیں، ایک نقطہ اتحاد کے اوپر جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد تحقیق کریں کہ جناب ہاشم کا قتل کس نے کیا، کیوں قتل کیا، کون لوگ تھے کہ جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. جناب مسلمان خود کہتا ہے کہ صاحب ایک یمن کے چوراہے کے اوپر جناب عبداللہ کی لاش میری ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے. نہیں، ان کا بھی قتل ہوا ہے، ان کا بھی مرڈر ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ طاقتیں تھیں جو یہ چاہتی تھیں کہ آخری نبی اس دنیا میں نہ آنے پائے، آنے سے پہلے اس کے نور جس صلب میں ہیں ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے. عزیزان گرامی، بس جیسے ہی یہ بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے، ویٹیکن سٹی کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے. کہا کہ دیکھو جس کی وجہ سے ہم نے قتل کرائے وہ بچہ تو آ گیا، اب کیسے روکا جائے. وہاں پہ بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہے. ویٹیکن سٹی ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، وہاں دنیا کے سب سے بڑے راہب، سب سے بڑے پادری رہتے ہیں اور اپنی کرنسی ہے، اور وہیں سے سارے مسئلے طے ہوتے ہیں کہ اب دنیا کے اندر ہم کو کون سا خلفشات پیدا کرنا ہے. یہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ دیکھو وہ تو آ گیا اور مکے کی گلیوں میں ٹہل رہا ہے، مکے کے اندر ٹہل رہا ہے، کہ اس لوگوں نے طے کیا کہ 3 لوگ جائیں اور جانے کے بعد اس بچے کا کڈنیپ کریں. یہ 2.5 سال کا بچہ ہے، ابھی زیادہ عمر نہیں ہوئی ہے، آپ کی نگاہ میں نبی بچہ ہوگا، لیکن یہ 2.5 سال کا نہج البلاغہ کا نبی ہے، بخار کا بخار چڑھا ہوا نبی نہیں ہے. ہمیں صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ 2.5 سال کا بچہ مکے کی گلیوں میں ٹہل رہا ہے. کہا 3 لوگوں کا انتخاب ہوا، یہ سارے کے سارے پڑھے لکھے، سارے کے سارے عالم، ساری آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیے ہوئے، توریت انہیں یاد ہے، زبور انہیں یاد ہے، انجیل انہیں یاد ہے. یہ 3 کے 3 لوگ چلے. کوشش اس بات کی جائے کہ عبداللہ کے یتیم کی کڈنیپنگ ہو جائے، کڈنیپ کر لیا جائے. کائنات کی پہلی، میرے ذاتی مطالعے کے تحت یہ بات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کائنات کی یہ پہلی کڈنیپنگ تھی کہ جو نبی کریم کی ہونے جا رہی تھی. یہ کائنات کی پہلی کڈنیپنگ تھی جو نبی کریم کی کڈنیپنگ ہونے جا رہی. ادھر سے 3 افراد چلے، مکے کے اندر آئے اور داخل ہوئے، ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے. ایک نے کہا کہ یہ سامنے جو بچہ جا رہا ہے یہی آخری نبی ہے. دوسرے نے کہا تم نے بالکل سچ کہا، یہی ہے. تیسرے نے کہا میں تحقیق کرتا ہوں کہ یہی آخری نبی ہے. آخری والے 2 نے
پہلے سے پوچھا کہ بتلاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ آخری نبی ہے؟ کہا جب میں نے اس کے چہرے پہ نگاہ کی تو اس کے چہرے پیشانی سے نور ساتے تھا۔ ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں، میں نے کہا نہیں کہ مجلس بڑی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، کہ اس کی پیشانی سے نور ساتے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں کو عبداللہ کے یتیم کی پیشانی میں 2.5 سال کی عمر میں پیشانی میں نور نظر آ گیا۔ ارے کہاں بیٹھے سن رہے ہیں آپ؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں کہ اس کی پیشانی سے نور ساتے تھا۔ اب دوسرے سے پوچھا، کہا یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا کہ جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا تو میں نے اس کی پیشانی کے اوپر کلمہ توحید لکھا ہوا دیکھا۔ تیسرے سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا کہ جیسے ہی میں قریب ہوا اس کے جسم سے نور محمدی کے ساتھ ساتھ خوشبو محمدی۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس کے جسم سے خوشبو نکل رہی تھی۔ ہمیں 2.5 سال کی عمر میں محمد عربی کے جسم سے یہودیوں کو خوشبو تو محسوس ہو جائے اور ساتھ میں رہنے والی کو مغافیر کی بدبو آتی رہے۔ 2.5 سال کی عمر میں ان لوگوں کو تو پتا چل جائے۔ بس یہ تینوں کے تینوں آگے بڑھے۔ کہا کہ کسی طریقے سے ان کے پاس چھریاں بھی تھیں کہ اس کو کڈنیپ کر لیا جائے، لیکن جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں زمین میں شگاف پیدا ہوتا ہے، دو اس کے اندر چلے جاتے ہیں، زمین آپس میں مل جاتی ہے اور ایک گرفتار ہو کے آتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ پتا چلی کہ میرے نبی کریم کے شروع ہی سے 3 قاتل رہے ہیں اور پڑھے لکھے رہے ہیں، جاہل نہیں رہے ہیں۔ کوئی کردار کی وجہ سے قتل کرتا ہے، کوئی شخصیت کی وجہ سے قتل کرتا ہے، کوئی ظاہری طور پہ قتل کرتا ہے۔ ایک کو پکڑ کے لایا گیا، عبد المطلب کے سامنے پیش کیا گیا۔ کہا کہ کیا مقصد تھا؟ کہا ہم نہیں چاہتے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں کو پتا تھا، عیسائیوں کو پتا تھا کہ آ رہا ہے، خاندان کا بھی پتا تھا، قبیلے کا بھی پتا تھا، نام بھی پتا تھا، کس گھرانے میں آئے گا، پورا شجرہ معلوم تھا۔ مسلمانوں کو 40 سال تک بتانا چلا، مسلمانوں کو 40 سال تک بتانا چلا۔ بہرحال 3 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد عمر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب یہ بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے اور ادھر دادا کی عمر قریب 27 سال کی ہو جاتی ہے، پنڈلیاں کمزور ہو گئیں۔ جناب عبد المطلب اب اس دنیا سے جانے والے ہیں، زندگی تمام ہو رہی ہے۔ اب سارے بچوں کو، 2 بچوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ جناب حارث اس دنیا میں نہ رہے، جناب عبداللہ بھی چلے گئے۔ 10 بیٹے موجود ہیں اس وقت، 10 بیٹے موجود ہیں۔ سب کو کھڑا کیا، کہا سنو اب میں وصیتیں کر رہا ہوں، اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری زندگی ختم ہو رہی ہے، مجھے اب ذات پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، میں تمہیں کچھ وصیتیں کرتا ہوں۔ وصیتیں کرتے کرتے ایک جملہ کہتے ہیں، یہی جملہ پھر آپ کو صحیح مسلم میں بھی ملے گا۔ کہا سنو ذات پروردگار نے مجھے امین بنایا تھا۔ ہمیں توجہ کیجئے گا، بڑا قیمتی جملہ ہے، اگر آپ تک پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ مجلس کامیاب ہو گئی۔ کہا کہ مجھے ذات پروردگار نے امین بنایا تھا اور میرے پاس ایک امانت ہے، اب میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اب میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے جو اس امانت کا بور اٹھائے گا؟ بس ایک مرتبہ ابو لہب آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد کہتا ہے بابا جان یہ امانت میرے حوالے کر دیجئے۔ بس ادھر سے عبد المطلب نے چہرہ موڑ لیا، اپنا چہرہ موڑ لیا۔ کہا کون ہے جو اس بوجھ کو اٹھائے گا؟ پھر یہ آگے بڑھا، بس وہ دوسری مرتبہ پھر جناب عبداللہ نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تیسری مرتبہ جب یہ آگے بڑھا تو ایک مرتبہ اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تو اور میرے بچے کی پرورش کرے، تو امین بنے گا، سب سے بڑا تو ہی دشمن ہوگا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات۔ مسلمان یہ کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ ہاں کہاں بیٹھے سن رہے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں؟ کہا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ ارے جسے تم علم غیب کہتے ہو وہ تو نبی کا دادا جانتا ہے۔ کہا کہ تو میرے بچے کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ پھر اس کے بعد آواز دی عمران میرے قریب آؤ، عمران میرے قریب آؤ۔ بس جیسے جناب عمران آگے بڑھے، عمران کا ہاتھ پکڑا، دوسری طرف عبداللہ کے یتیم کا ہاتھ پکڑا، اس ہاتھ کو پکڑ کے اس ہاتھ میں دیا، اس امانت کو امین کے حوالے کیا۔ ارے توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ، غور نہیں کر رہے ہیں۔ اس امانت کو امین کے حوالے کیا اور ایک جملہ کہا، اے میرے لال اپنی جان اور مال کو اس پہ قربان کر دینا۔
اپنی جان اور مال کو اس پہ قربان کر دینا، اپنی جان اور مال کو اس پہ عزیز نہ کرنا. جب اس کو جس چیز کی ضرورت پڑے، مال کی ضرورت پڑے مال قربان کرنا، جان کی ضرورت پڑے جان قربان کرنا، اولاد کی ضرورت پڑے اولاد قربان کرنا، خون کی ضرورت پڑے خون دے دینا. اب صحیح مسلم کا مطالعہ کیجئے. میں نے صحیح مسلم کو صحیح طریقے سے صحیح مسلم ہونے کے ناطے، میں کیا کروں گا تو الفاظ ہی دے سکتا ہوں بھائی. میں صحیح مسلم ہونے کے ناطے صحیح کتاب کا صحیح مطالعہ کیا. اس میں مجھے ایک روایت ملی، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک صحیح مسلم نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان اور مال کو مجھ محمد پہ قربان نہ کر دے. نہیں توجہ کر رہے ہیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی پہلی شرط، صحیح مسلم ہونے کے لیے صحیح مسلم کی پہلی شرط صحیح مسلم میں کہ جب تک کوئی صحیح مسلم نہیں ہو سکتا کہ جب تک مجھ محمد پہ اپنی جان اور مال کو قربان نہ کر دے. مسلمان مجھے اس صحیح مسلم کا نام بتائے کہ جس نے جان اور مال قربان کیا ہو. یا تو ابو طالب نظر آتا ہے یا خدیجہ نظر آتی ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. کوئی اور نظر نہیں آتا ہے سوائے ابو طالب کے یا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے. کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد اب اس بچے کو میں نے تمہارے حوالے کر دیا. جناب عبد المطلب اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے. جناب صفیہ ان کی ایک بیٹی کا نام ہے، بہت بڑی شاعرہ تھی، بڑے انہوں نے مراسی کہے. ایک باپ کی شان میں بھی مرثیہ کہا ہے. مرثیہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، شروع ہی سے بہت پہلے سے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. ایک زندگی میں جناب عبد المطلب نے اپنا مرثیہ اپنی بیٹی کی زبان سے سنا تھا. وہ بیان کرتی چلی جاتی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو رہتے تھے اور پلٹ کے کہتے تھے میری لاڈلی جو تو سچ کہہ رہی ہے یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے. اور کہا کہ بابا جان آپ وہ شخص ہیں جو مشیت الہی کو پہچانتے ہیں. اس مرثیے کے یہ جملے ہیں کہ تم مشیت الہی کو سمجھتے ہو. بہرحال اب یہ بچہ جناب عمران کے حوالے کر دیا گیا، 7 سال کا ہو گیا. غور کیجئے گا، انشاءاللہ پھر کبھی بتلاؤں گا کہ ٹریڈ سسٹم کہاں سے شروع ہوا. یہ بزنس کا جو طریقہ ہے اس کی بنیاد، یہ جو ملکوں سے آج بزنس ہو رہا ہے اس کی بنیاد رکھنے والے جناب ہاشم ہیں. مدینہ، مکہ، سیریا، یورپ جگہ جگہ جاتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے. بہرحال بات اس وقت آ گئی، یہ بیچ میں کہہ دیا میں نے جملہ. کہا اب یہ 7 سال کا بچہ ہو گیا. جناب عمران ابو طالب کا بہت بڑا بزنس ہے، بہت بڑا کاروبار ہے. 24 گھنٹہ 300 افراد جناب ابو طالب کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے رہتے تھے اپنی مزدوری کے لیے کہ ہمیں کاروبار چاہیے، ہمیں بزنس چاہیے. تو یہ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے کہ آؤ تم ہمارے ساتھ چلو. 300 افراد ابو طالب کے دروازے پہ کھڑے، ہاتھ جوڑے ہوئے ہم ساتھ. کہا ہاں چلو، چلنے کے لیے تیار ہیں. بس جیسے ہی جناب ابو طالب گھر سے نکلے یہ 7 سال کا بچہ پیچھے پیچھے آیا. غور کیجئے گا، میں واقعہ نہیں نتیجے آپ کے حوالے دوں گا. اگر میری بات پہنچ گئی مجلس کامیاب ہے. یہ 7 سال کا بچہ آیا، آنکھوں میں آنسو ہیں. چچا نے بھتیجے کا چہرہ دیکھا، کہا میرے لال رونے کا سبب کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو کیا ہیں، کیوں ہیں؟ میری جان قربان، میری حیات میں آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں. کس چیز کی پریشانی ہے؟ کہ چچا جان میں ساتھ چلوں گا. بس ایک مرتبہ کا اس میں رونے کی کیا وجہ؟ آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ میں ساتھ لے کے چلوں. اعلان کر دیا 3 دن بعد چلیں گے. اور سنو، تم لوگ آگے ہو تو 3 دن کے اپنی مزدوری لے کے جاؤ. بغیر کسی کام کاج کے 3 دن کی مزدوری ابو طالب نے دے دی. مسلمان کہتا ہے کہ ابو طالب غریب تھے، مجھے اس امیر کا نام بتلائیے جس نے 3 لوگوں کو بغیر مزدوری کے مزدوری دی ہو. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. نام تو بتلائیے اس سورما کا کہ جس نے بغیر کسی کام کرائے ہوئے مزدوری دے دی ہو. کہا کہ 3 دن کے بعد آنا. بس 3 دن کے بعد جیسے ہی اپنے گھر سے چلے، یہ چھوٹا سا 7 سال کا بچہ، یہ بچہ نہ کہیے نہج البلاغہ کا نبی، اپنے سینے میں قرآن و شریعت کو لیے ہوئے
آخری نبی، ختمی مرتبت، حامل قرآن، عامل قرآن، قاری قرآن، حافظ قرآن، پیشانی سے پسینہ پھینکے تو نبوت تعمیر ہو جائے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب اس کے صدقے میں، کائنات اس کے صدقے میں، زمین اس کے صدقے میں، آسمان اس کے صدقے میں، فضائیں اس کے صدقے میں، کوثر اس کے صدقے میں، جنت اس کے صدقے میں، سلسبیل اس کے صدقے میں، دوزخ اس کے صدقے میں، فضائیں اس کے صدقے میں، چاند ستارے اس کے صدقے میں، چاندنی اس کے ستارے سے صدقے میں، سورج کی روشنی اس کے ستارے میں، یہ دریاؤں کی روانی اس کے سجدے میں، یہ پہاڑ بڑے بڑے اس کے سجدے میں. یہ سجدے میں اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. بس جیسے ہی گھر سے نکلے کہا میں ساتھ چلوں گا، کہا میرے بیٹے اب چلو، اب میرے ساتھ چلو. اب ادھر سے چلے کہاں کے لیے؟ شام کے لیے. شام کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، شام کے لیے. ادھر شام کے راستے میں ایک چرچ ہے جسے فارسی میں ہم جلفہ کہتے ہیں. ایک جلفہ ہے، چرچ ہے. اس کا پادری آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور بار بار ایک جملہ کہتا ہے، ٹائم تو ہو چکا، وہ ابھی تک نہیں آیا، کہاں رہ گیا؟ 7 سال کی عمر میں اس پادری کو تو پتا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، کہاں رہ گیا؟ 7 سال کی عمر میں. بس جیسے ہی آگے بڑھے، ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے پلٹ کے کہا، پورے قافلے کو روک دیا، کہا خیمے لگا دو. اس نے آسمان کی طرف دیکھا کہ میرے قریب آ چکا ہے. آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیے ہوئے ہے، توریت اسے یاد ہے، زبور اسے یاد ہے، انجیل اسے یاد ہے. آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اس کا مطلب آ گیا، قریب آ گیا ہے. میں دیکھا سامنے کچھ نیزے سے نظر آ رہے ہیں. اپنے نوکر غلام کو بلایا کہ جا کے دیکھو یہ نیزے کیسے ہیں. وہ دوڑ کر آیا، کہا نیزے نہیں ہیں، کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں، کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں. کہا خیمے کہاں؟ خیمے لگے ہوئے ہیں. کہا کچھ لوگ ہیں اپنے کاروبار سے نکلے ہوئے ہیں. کہا جاؤ اور جا کے اس قافلے کے سردار کو بلا کر لے کر آؤ. متوجہ ہیں؟ ساتھ دیجئے گا، پڑھوا لیجئے مجھ سے. کہا یہ گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے اس قافلے کا سالار کون ہے؟ جناب ابو طالب کی طرف اشارہ کیا. کہا آپ کو ہمارے چرچ کے پادری نے بلایا ہے. ادھر سے نبی کا چچا اٹھا، چچا اٹھا، اور ایسے نہیں اٹھا. اس کے پاس وہ شال، وہ چادر تھی جو جناب عبد المطلب اپنی دوست پہ ڈالنے کے بعد ابرہہ سے بات کرنے گئے تھے. قسم خدا کی، کہاں بیٹھے سن رہے ہیں آپ؟ میں تاریخ کا بہت اہم پہلو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہا کہ وہی چادر اپنی دوست پہ ڈالی، نکلے اور نکلنے کے بعد آئے. بس جیسے ہی چرچ کی دہلیز پہ قدم رکھا وہ آگے بڑھا. کہا کون؟ کہا ابو طالب. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا شام. کہا کیا ارادہ؟ کہا بزنس. کہا نام بتلاؤ. کہا ابو طالب. کہا نام بتلاؤ. ارے توجہ کیجئے، توجہ غور کیجئے. کہا نام کیوں نہیں بتلاتے؟ اب ابو طالب ابو طالب کہہ رہے ہیں. کہا کہ کیا مطلب؟ کہا ابو طالب کو نیت ہے تمہاری، بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ ابو طالب نے کہا عمران. کہا آسمانی کتابوں میں یہی ہے. ہم کہاں بیٹھے ہیں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ کہا عمران یہی آسمانی کتابوں میں ہے، بس یہ سننا تھا. کہا اندر آئیے. کہا دہلیز پہ قدم رکھا. کہا کیا ارادہ؟ کہا ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھا لو سب. ادھر سے ابو طالب نے منظور کیا. کہا ہم کھائیں گے. آئے اور آنے کے بعد اپنے تمام ساتھیوں سے کہا اس چرچ کے جلفہ کے پادری نے ہمیں کھانے پہ بلایا ہے. بس ایک مرتبہ یہ 7 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے چچا جان میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، آپ جائیے، ان سب کو لے جائیے. یہ چلے آئے، دسترخوان بچھا. بس ادھر ادھر دیکھا پادری نے. کہا کس کو چھوڑا؟ کہا بچہ ہے وہ ساز و سامان. کہا بچے ساز و سامان نہیں دیکھتے، بچے ساز و سامان نہیں دیکھتے. کہا عمران سنو، میں نے اس بھیڑ کو نہیں بلایا ہے، جس کے صدقے میں انہیں کھانا ملا تھا ملے گا اسی کو چھوڑا ہے، اسی کو چھوڑا ہے، اسے لے کر آئیے. یہ گئے اور جانے کے بعد کہا میرے لال چل. کہا چچا جان میں منع کر چکا، میں نہیں جاؤں گا. یہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں چھوڑیے بچہ ہے. کہا تمہاری نگاہ میں بچہ ہوگا، ہم
ہماری آسمانی کتابوں میں نبی ہے، جاؤ اور جا کے اسے بلا کر لے کر آؤ۔ پھر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں میرے لال چل، کہا چچا میں منع کر چکا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ادھر اصرار کیوں ہے، ادھر انکار کیوں ہے؟ بھائی ادھر اصرار کیوں ہے، ادھر انکار کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اہم بات پوشیدہ ہے جو صبح قیامت تک کے لیے آج آشکار ہو جائے گی۔ بھائی ادھر اصرار کیوں ہے، ادھر انکار کیوں ہے؟ بس تیسری مرتبہ جب پلٹ کے واپس آئے کہ وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کلیجہ پکڑ کے سنیے اس پادری نے کیا کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد اپنے بھتیجے سے کہہ دو، توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں، کہ جاؤ اور جانے کے بعد اپنے بھتیجے سے کہہ دو میرے کھانے میں کوئی ایسی شے نہیں ملی جو اس کی شریعت میں حرام ہو۔ میرے کھانے میں کوئی ایسی شے نہیں ملی جو اس کی شریعت میں حرام ہو۔ ہمیں تعجب ہے کہ 7 سال کی عمر میں اس پادری کو نبی کے سینے میں قرآن و شریعت نظر آ گئی، اور 40 سال تک مسلمان کو آئے اور آنے کے بعد کہا میرے لال پادری نے یہ کہا ہے کہ میرے کھانے میں کوئی ایسی شے نہیں ملی ہے جو تمہاری شریعت میں حرام ہو۔ بس یہ سننا تھا، نبیوں کا نبی، ختمی مرتبت، حافظ قرآن، عامل قرآن، قاری قرآن، عبداللہ کا یتیم، شیبۃ الحمد کا پوتا، خاندان بنی ہاشم کا نوجوان، پورے جاہ و جلال کے ساتھ قرآن و شریعت کو اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے چچا جان اب چلوں گا، اب چلوں گا۔ اما جو 7 سال کی عمر میں جب تک پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ لے لے اس وقت تک نہ کھائے، کیا وہ کسی کافر کی آغوش میں پلے گا؟ ارے میں نے پڑھ دیا صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات بابا سے بولا۔ جب تک سرٹیفکیٹ نہیں لے لیا 7 سال کی عمر میں، تب تک اس کے بسیدار سے نبی اٹھا اور اپنی آغوش میں قرآن و شریعت کو لیے ہوئے، بس جیسے ہی اس جلفے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے بس فوراً وہ آگے بڑھتا ہے، اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے اے عبداللہ کے یتیم۔ ارے کس نے بتلا دیا عبداللہ کا بیٹا ہے؟ اے عبداللہ کے یتیم، اے محمد گلو بند کھولو۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ عبداللہ کا یتیم ہے؟ اس کا نام محمد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمانی کتابوں میں ساری چیزیں موجود تھیں، تبھی تو کہا کہ اس کے گلوبند کھولو۔ اب جو گلوبند کھولے آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد میرے نبی کے، نہج البلاغہ کے نبی کے، شیعوں کے نبی کے، کہاں بیٹھے سن رہے ہیں آپ؟ شیعوں کے نبی کے سینے کو بوسے دیے، اور بوسے دینے کے بعد ایک جملہ کہا اے عمران حشر میں گواہ لینا میں اس پر ایمان لایا۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں غور فرما رہے ہیں؟ ارے گواہ اسے بنایا جائے گا جو موقع پہ موجود رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے معلوم تھا کہ جو حشر میں محمد کا مقام ہوگا وہی ابو طالب کا ہوگا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بنا۔ ارے گواہ اسی کو تو بنایا جائے گا جو موقع پہ موجود رہے۔ اے عمران حشر میں گواہ رہنا میں اس پر ایمان لے کر آیا۔ اب پھر توجہ چاہ رہا ہوں، 7 سال کی عمر میں اس کو نبی کے سینے میں قرآن و شریعت نظر آ گئی۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے بحیرہ۔ بچے نوجوان یاد رکھیں، بڑوں کو سب کو معلوم ہے۔ 7 سال کی عمر میں بحیرہ نے عبداللہ کے یتیم کے سینے میں قرآن و شریعت کو دیکھ لیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ابو بحیرہ 7 سال کی عمر میں نبی کے سینے میں قرآن و شریعت دیکھ لے، اور اسے بڑھاپے تک ابو ہریرہ کو نبی کے سینے میں نقطۂ کفر نظر آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا بحیرہ اور ابو ہریرہ کا فرق؟ بس یہی فرق ہے۔ بحیرہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو 7 سال کی عمر میں نبی کو پہچان لے،
اور ابو ہریرہ کہ اسے کہا جاتا ہے جسے بڑھاپے تک نبی کے سینے میں نقطے کو کہ صاحب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد آپریشن کیا. ہاں ڈاکٹر صاحب تھے اور آنے کے بعد چھری چلی, پیڑ کے نیچے لٹایا, ایک آپریشن تھیٹر بنا, پتہ نہیں کیا کیا. علامہ شبلی وغیرہ اور سیوطی وغیرہ نے کیا کیا لکھ دیا, پڑھتے ہوئے شرم بھی محسوس ہوتی ہے کہ جو قوم اپنے نبی کو نہ بخشے اس قوم سے کیا امید کی جائے گی. بہرحال اب یہ 7 سال کا بچہ آگے بڑھا, اب اس دنیا سے جناب ابو طالب جانے والے ہیں. ادھر اعلان رسالت ہو گیا. بس آخری بات, مجلس تمام, جو لکھنؤ کا ٹائم ہے, اکثر لوگ مجھ سے کہنے لگیں کہ آپ زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں, لیکن جب بات نکلتی ہے تو کچھ نہ کچھ آ ہی جاتی ہے. بہرحال اب اعلان رسالت, نبی کے اعلان رسالت چال میں شادی کا ٹائم 25 سال کی عمر ہے. میرے نبی کی جب شادی ہوئی ہے نبی کریم کی 25 سال میں, اعلان رسالت 40 سال میں. یہ ٹوٹل کتنا ٹائم ہے؟ یہ 15 سال, شادی سے اور بعثت تک 15 سال کا ٹائم ہے. اس 15 سال کے اندر لوگوں نے, اب میں نام نہیں لوں گا, میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ بھی موجود ہیں, 4 نبی کے یہاں بیٹیاں پیدا کرائیں, 4, اور 4 کی شادی اعلان بعثت سے پہلے ہوئی ہے. اعلان بعثت کے بعد صرف شہزادی کا تذکرہ ملتا ہے, ان 3 کی شادی اعلان بعثت سے پہلے ہو جاتی ہے. آپ جوڑیے گا, تھوڑا سا ٹائم, ایک بس 2-4 منٹ, میں آخری بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں. کہ صاحب 25 سال میں شادی ہوئی اور 25 سے 3 سے 4 سال تک کوئی ولادت نبی کے ہاں نہیں ہوتی ہے, کسی کوئی ولادت نہیں ہوئی. 28-29 سال کی عمر میں پہلی بچی پیدا ہوئی. ادھر بعثت سے 4 سال پہلے یہ سب کرا چکے. ہمارے ہاں ہجرت کے بعد کے واقعات پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں عرض کر دیے جائیں گے, بتلا دیا جائے گا کہ کون کب پیدا ہوا, کب کیسے. ہجرت کے بعد شہزادی کی شادی ہوتی ہے. کہا یہ ہجرت سے 4 سال پہلے, یہ کتنا ٹائم بچا بیچ میں, 4 سال ادھر کم کیجئے, 4 سال ادھر کم کیجئے, 7 سال. 7-8 سال کی عمر میں اس مسلمان نے نبی کے یہاں صرف 4 بیٹیاں پیدا نہیں کرائیں, 4 کی شادیاں بھی کرا دی, صرف شہزادی کی دشمناگی میں. عقلوں پہ پتھر پڑ گئے کہ 7 سال 8 سال 9 سال کی عمر میں 4 بچیاں اور شادی بھی ہو گئی. کتنی بڑی رہی ہوں گی, ہم 3 سال کا بھی فاصلہ کر لیجئے, تو چھوٹی تو بالکل ہی آغوش میں رہی, اس کی بھی شادی کرا دی. پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ پوری ایک بحث ہو جائے گی, پورا عشرہ ہو جائے گا, ایک بحث نہیں, پورا ایک عشرے کا موضوع ہے. بہرحال دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان رسالت یہاں سے, اور مولا علی وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کی نصرت کا وعدہ کر رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اور کسی نے کیوں نہیں کیا, بہت سارے لوگ تھے وہاں, 40 افراد تھے, تبری نے 40 کے نام بھی لکھے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کھانا کھایا. کسی اور نے وعدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے بچے نے 10 سے 13 سال کے بچے نے کیوں ہے میں ہوں آپ کے ساتھ, اور لفظ جو استعمال کی وہ یہ کہ یا رسول اللہ, میں آپ کی مدد کروں گا, میں آپ کی نصرت کروں گا. یہاں پہ بڑی پیاری بات علامہ عباس قمی نے لکھی, کہا کہ جب اس بچے نے علم امامت سے اپنے آنے والی نسلوں پہ نگاہ ڈالی, سب کو وفادار پایا, سب کو وفادار پایا. بھائی میں اپنا وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا آپ کے ساتھ, میری آنے والی نسل نہیں کر سکے. پتہ نہیں میری اولاد کس طریقے کی نکلے, کیا کرے گی, کچھ نہیں پتہ ہے. میرا وعدہ میری زندگی تک ہے. واحد ابو طالب کا بیٹا کہ جس نے نسلوں کا وعدہ کیا صبح قیامت تک کے لیے, اور اسی کا بیٹا پردہ غیب کے اندر ہے منتقم حسین. جیسے ہی علی ولی نے اپنے آنے والے بچوں پہ نگاہ ڈالی, بس پڑھ چکا, جو پڑھا اس کا شکریہ.
اور جو اب پڑھوں گا اس کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، اس کا شکریہ ادا کرنے والی جنت البقیع سے اپنا شکستہ پہلو لے کے آ گئی۔ حسین پہ نگاہ پڑی، حسین نے فوراً پلٹ کے کہا بابا جان آپ نصرت کا وعدہ کیجئے، میں اپنے جسم کو عزیز نہیں کروں گا۔ حسن پہ نگاہ پڑی، حسن نے فوراً پلٹ کے کہا بابا جان آپ نصرت کا وعدہ کیجئے، میں اپنے کلیجے کو عزیز نہیں کروں گا۔ ہاں عزادارو، جب عباس کے بازوؤں پہ نگاہ پڑی تو ام البنین کے لال نے فوراً پلٹ کے کہا کہ میں اپنے بازوؤں کو عزیز نہیں کروں گا، آپ نصرت کا وعدہ کیجئے۔ جب شہزادے علی اکبر پہ نگاہ پڑی، علی اکبر نے فوراً پلٹ کے کہا دادا جد مظلوم آپ وعدہ کر لیجئے، میں اپنے کلیجے کو عزیز نہیں رکھوں گا۔ جب گلو اصغر پہ نگاہ پڑی فوراً پلٹ کے کہا بچے نے، شہزادے نے، اے جد مظلوم آپ وعدہ کر لیجئے میں اپنا گلو قربان کر دوں گا۔ ارے جب سکینہ کی چادر اور ننھے ننھے رخساروں پہ نگاہ پڑی ہوگی تو اس بچی نے پلٹ کے کہا ہوگا اے جد مظلوم آپ وعدہ کر لیجئے میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تماچے کھاتی ہوئی چلی جاؤں گی اور کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ ہاں عزادارو، آپ لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب بھی کسی کی کوئی آہ نکلتی ہے تو شہزادی دعا دیتی ہے اے پالنے والے ان کو کوئی غم نہ ہو، یہ میرے حسین کے ماتمدار ہیں۔ ہاں عزادارو، جب آپ گریہ کرتے ہیں تو ملائکہ معلوم کرتے ہیں رسول اللہ سے، شہزادی فاطمہ سے کہ یہ بتائیے یہ جو گریہ کرنے ہیں یہ کون ہے؟ کہا کہ میرے حسین کے عزادار ہیں۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ لگتے کیا ہیں؟ کہا کہ میری شہزادی کی دعا ہے، یہ میری شہزادی کی دعا ہے، میری شہزادی۔ اور جناب سکینہ جب دریافت کرتی ہیں یہ بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جناب امام مظلوم پلٹ کے کہتے ہیں میری لاڈلی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ تو سکینہ پلٹ کے کہتی ہے بابا کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میں تماچے نہ کھاتی، میری ننھی سی چادر نہ چھینتی، آپ کی لاش گھوڑوں سے گراپوں سے پامال نہ ہوتی، بھیا کے گلو پہ تیر نہ لگتا۔ بس آپ لوگ متوجہ ہو گئے، انشاءاللہ آپ گریہ کریں گے، روتے ہوئے اٹھیے گا۔ ہاں عزادارہ نے امام مظلوم کربلا، سیدہ کا لال اپنی قربانی دے چکا، خیموں میں آگ لگ چکی، شام کی تاریکی، رات کی تاریکی آ گئی، شام کا سناٹا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جناب رباب، تمہارے گھروں میں بچے ہوں گے، جناب رباب جلے ہوئے خیمے کی راکھ پہ کھڑی ہوئی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں، ادھر ادھر دیکھتی چلی جاتی ہیں۔ جناب زینب آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہتی ہیں بھابی کیا بات ہے؟ کہا یہ بتلاؤ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ شام کو پرندے اپنے اپنے آشیانوں میں چلے جاتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا جناب رباب مقتل کی طرف بڑی تیزی سے دوڑی، پیچھے سے زینب نے دامن تھاما، بھابی کہاں جا رہی ہو؟ کہا رات ہو گئی، ارے میرا پرندہ یاد آ رہا ہے، ارے میری آغوش خالی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ رات گزر گئی، 11 محرم نمودار ہو گئی۔ عزاداروں میں مجلس مصائب کے لیے پڑھتا ہوں، رونے کے لیے، مصائب سنانے کے لیے نہیں، رلانے کے لیے پڑھتا ہوں۔ روئیے، گریہ کیجئے، پتہ نہیں اگلے سال کون رہے گا کون نہ رہے گا۔ اور جب بھی آپ رویا کریں ایسے رویا کیجئے جیسے بیوہ کا جوان مر گیا۔ 11 محرم کا سورج طلوع ہو گیا، زینب اٹھی اور اٹھنے کے بعد سجاد کے پاس آئیں، بیٹا اب ہمیں اسیر کر لیا جائے گا، اب ہم کو یہاں سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا جائے گا۔ اے بھیا، اے میرے لال، اے بیٹا سجاد، میں اپنے ماں جائے سے ملا ہوں، میں اپنے ماں جائے کے قریب کہا ہے پھوپھی اماں جائیے لیکن جلدی آ جائیے گا۔ عزادارو کربلا کی زینب، ارے غریب زینب، پیاسی زینب اٹھی، یا علی کہنے کے بعد مقتل میں لاشوں کے درمیان پہنچی۔ ہائے 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 ہائے، ارے لاشوں کے درمیان میں جیسے ہی پہنچی کیا دیکھا؟ ایک لاشا پڑا ہوا ہے جس کے جسم پہ لباس بھی نہیں ہے، تن پہ سر نہیں ہے۔ ایک وہاں جا کے کھڑی ہو گئی علی کی بیٹی اور کہتی ہے انتا اخی، ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ بس دوسری مرتبہ پلٹ کے کہا انتا اخی، ہائے 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 ہائے، ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ بس تیسری مرتبہ پلٹ کے کہا ارے تجھے میرے حق کی قسم انتا اخی۔ بس جیسے یہ کہا ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین سے حسین کا لاشا اٹھا۔ ارے قسم خدا کی اگر رونا نہیں آ رہا ہے چہرہ نیچے کر لیجئے۔ شہزادی آ گئی پرسہ لینے کے لیے، بس حسین
کے جسم نے لاش کربلا کی سرزمین کو چھوڑا، بس جیسے ہی زینب نے دیکھا دونوں زانوؤں کو سرزمین کربلا پر رکھ دیا، دونوں زانوؤں کو سرزمین کربلا پہ رکھ دیا، آہستہ سے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، بڑھانے کے بعد کمر میں ڈالے اور یا علی کہہ کے اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پالنے والے یہ میرا حسین، قربانی قبول کر لے، بس آگے بڑھ رہا ہوں، بڑی تیزی سے منزل تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اب ان کو اسیر کر لیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق سجاد کے ڈال دیا گیا، اب انہیں یہاں سے لے جایا جا رہا ہے، کوفے کو سجایا جا رہا ہے، کوفے کے بازار کو سجایا جا رہا ہے۔ رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے، یہ علی کی بیٹیاں زینب ام کلثوم، یہی کافی ہے۔ اس کا ان کا بابا اس کوفے کی میں حکومت کرتا تھا، اس کی راجدھانی تھی، آج اس کی بیٹیاں اسیر بنی کھڑی ہیں، یہی جملے کافی ہیں۔ ارے جب میرے مولا نے اسے دارالسلطنت بنایا تھا اور امام حسنین سے کہا تھا کہ جاؤ اپنی بہنوں کو لے کر آؤ، یہ گئے اور جیسے ہی لے کر آئے تو کوفے کے چوتھے دروازے پہ روک دیا تھا۔ ابو ذر و سلمان سے کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد اعلان کر دو کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ آج اسی کی علی کی بیٹیاں برہنہ سر آج بازار کو سجایا جا رہا ہے، آج بازار کو سجایا جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس قافلے کو آگے بڑھایا گیا، دیکھتا ہوں کس کی آنکھ سے آنسو نہیں گرتا۔ اور عزاداروں، مجھے اس موقع پہ علامہ طاہر جلولی یاد آ گئے، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، روئے گا وہ جس کے مارے گئے ہیں، روئے گا وہ جن کی بیویوں کی چادریں چھنی ہیں، روئے گا وہ جن کے وارثوں کے لاشیں پامال کیے گئے ہیں، وہ نہیں روئے گا جس نے عباس کے بازو قطع کیے ہیں، وہ نہیں روئے گا جس نے علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگائی ہے، وہ نہیں روئے گا جس نے گلوئے اصغر پہ تیر مارا ہے۔ اب اس قافلے کو آگے بڑھایا گیا، بس جیسے مسجد کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، کہا کہ یہاں روک دیا جائے، مسجد کے سامنے روکا گیا۔ مسجد سے ایک حافظ باہر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے باغیوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے سن لیا اور میں نے پڑھ دیا کہ خدا نے باغیوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ بس سجاد یہ جملہ برداشت نہیں کر پائے، ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا، ہمیں باغی کہا جا رہا ہے، اب ہمیں باغی کہا جا رہا۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے حافظ میرے قریب آ جا۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے شخص تجھے کیسے پتا چلا میں حافظ ہوں؟ یہ سجاد کی اور اس حافظ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا میں حافظ ہوں؟ کہا یہ تو میں بعد میں بتلاؤں گا کہ مجھے کیسے پتا چلا، یہ بتا تو نے قرآن کو پڑھا ہے، رٹ رکھا ہے یا سمجھا بھی ہے؟ وہ فوراً پلٹ کے کہتا تیرا قرآن سے کیا واسطہ؟ ارے جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا اس سے کہا جا رہا ہے تیرا قرآن سے کیا واسطہ؟ کہا کہ اچھا یہ بتا تو نے صرف رٹ رکھا ہے، کہا یہ بتلا سورہ دہر کس کی شان میں نازل ہوا؟ کہا آل محمد کی شان میں نازل ہوا۔ کہا آیت تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا محمد و آل محمد کی۔ کہا سورہ کوثر کس کی شان میں نازل ہوا؟ کہا رسول کی بیٹی کی۔ کہا نام بتلا۔ کہا بھرے بازار میں رسول کی بیٹی کا، میں مجلس ختم کر رہا ہوں، میں بھرے دربار میں رسول کی بیٹی کا نام نہیں لے سکتا۔ کہا یہ بتا کہ تو نے قرآن کو صرف رٹ رکھا ہے، آل محمد سے مراد کون کون لوگ ہیں؟ کہا آل محمد سے مراد ارے میرا آقا حسن اس دنیا میں نہ رہا، میرا آقا حسین۔ کہا کوئی اور بھی ہے؟ کہا دو بہنیں اور ہیں۔ کہا ان کے نام بتلا۔ کہا میں بھرے بازار میں علی کی بیٹیوں کے نام نہیں لے سکتا۔ سجاد کی چیخ نکل گئی، اے حافظ آنکھیں بند کر لے، علی کی بیٹیاں برہنہ سرگڑی ہے، علی کی بیٹیاں برہنہ سر کری ہیں۔ بس جیسے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ سجاد کے پیروں کو پکڑ کے کہتا ہے کیا آپ حسین کے بیٹے علی ابن الحسین؟ کیا آپ سجاد ہیں؟ کہا ہاں میں سجاد ہوں۔ کہا مولا کیا ہوا؟ کہا میرا بابا مارا گیا، ارے میرا چچا مارا گیا، میرا بھائیا مارا گیا۔ عزادارو اگر مصیبت میں پردیس میں کوئی چاہنے والا مل جائے تو دل بھر آتا ہے، دل بھر آتا ہے۔ زینب نے دیکھا کہ میرا بھتیجا کسی
خاموشی سے باتیں کر رہا ہے، محو گفتگو ہے، فوراً پلٹ کے کہا اے بیٹا کیا کوئی چاہنے والا ہے؟ کہاں پھوپھی اماں چاہنے والا تھا، لیکن اسے گمراہ کیا گیا۔ کہا بیٹا اس سے کہہ دو علی کی بیٹی برہنہ سر کھڑی ہے، اگر ہو سکے تو چادریں لیا۔ بس ایک مرتبہ پلٹ کے سجاد نے کہا آئے حافظ میری پھوپھی چادریں مانگ رہی ہے، میری پھوپھی برہنہ سر کھڑی ہوئے، چادریں لیا۔ وہ سر پیٹتا ہوا اپنے محلے میں پہنچا، لوگوں قیامت ہو گئی، ارے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اس کی بیٹیاں برہنہ سر کھڑی ہوئی ہیں، ارے جن کے بالوں پہ سورج کی کرنیں نہ آئی وہ برہنہ سر ہیں۔ ارے چادریں اکٹھا کی، لے کے چلا، سجاد کے پاس آیا، شمر آگے بڑھا، چادروں کو چھین لیا، تازیہ نے لگایا، بس زینب برداشت نہ کر پائی۔ ایک مرتبہ بیویوں کی بس مت ہو گئی، بیویوں کی طرح متوجہ ہوں، اے بیویوں میرے قریب آ جاؤ، میں ہاتھ اٹھاتی ہوں، ارے میں بس دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ جیسے ہی زینب نے ہاتھ اٹھائے، سر حسین پہ نگاہ پڑی، کیا دیکھا؟ آنسو جاری ہے۔ زینب نے پلٹ کے کہا ارے میرے پیاسے، ارے میرے غریب، ارے میرے ماں جائے، کیا کوئی نئی مصیبت آ گئی؟ کہا کہ نہیں بہن زینب، ارے ساتھ نیچے کر لو، ایسے ہی چلی جاؤ ورنہ میری محنت رائے گاہ ہو جائے گی۔ زینب نے ہاتھ نیچے کیے، اے بھیا جو تیری مرضی وہ زینب کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ اعلان سماعت سنبھالے۔ کل اسی ادا خانے میں ٹھیک 8 بجے امیر الصاحب کے گھر کی مجلس اسی ادا خانے میں ٹھیک 8 بجے ہوگی۔ کل ٹھیک 8 بجے اسی ادا خانے میں امیر الصاحب کے گھر کی مجلس اسی ادا خانے میں ہوگی ٹھیک 8 بجے۔ عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، 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 عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے ملتا نہیں پردہ کہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ دیکھو نا میرا تماشا، رو کے عابد نے کہا، ساتھ میرے آئی ہے قیدی وہ ہو کے بیردہ، ننگے سر جن کو کبھی، ننگے سر جن کو کبھی
بابا نے بھی دیکھا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ ضد نہ کرنا تم سکینہ سفر میں زینب کے ساتھ، پہلو میں سو جانا بیٹی جب بھی ہو جائے گرا، لوٹ کر آئے گا، لوٹ کر آئے گا، بیٹی تیرا بابا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ ضد نہ کرنا تم سکینہ سفر میں زینب کے ساتھ، پہلو میں سو جانا بیٹی جب بھی ہو جائے گرا، لوٹ کر آئے گا، لوٹ کر آئے گا، بیٹی تیرا بابا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ سامنے عابد کے بن میں لٹ گیا زہرا کا گھر، کس طرح زینب کو دیکھا شام میں وہ ننگ سر، دیکھا اس دنیا نے بھی، دیکھا اس دنیا نے بھی، صابر کوئی ایسا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا 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 نہیں۔ رات بھی ہو جائے گی جب ہائے دشت کربلا، اس گیا پانی بھی اس کو نہ ملا، کس طرح سو جاؤں میں، کس طرح سو جاؤں میں، کس طرح سو جاؤں میں، اصغر میرا سویا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ جب غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، ردا سے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے میری خوشبو تو رہے، میرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سچ دے، میں مگر ہو نہ سکا میرے بازو ہے جدا، پہ ہے کش لبی نہ غازی، ردا سے چنی صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔
रदा सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी। धूप में टूटा शजर मुझसे आबाद था घर है बरहना मेरा सर क्या नहीं तुझे को खबर है अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा तुझसे ढास बड़ी सुनाया बाजी। रदा सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी। रदा सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी। आ गई शाम अलम टूट गए अहले हरम रेत पर चलती हुई हो गया ठंडा अलम सदेने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली सुनाया बाजी। रदा सर चीनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी। जब रदा सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी। क्या कहूँ शेर मेरे रदा हमको लिए ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए हलकते कूफा कभी हलकते शाम कभी हमारे हम हंसी सुनाया बाजी। रदा सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी। रदा सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी। रदा सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी। रदा सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी। रदा सर से आला खैर मल्क भैयाला 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 खैर मल्क हो सजा 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 देखा चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर 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 देखा चंद कदमों से सकीना ने
یہ منظر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا شمر کا بابا پہ شمر کا بابا پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر 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 دیکھا شمر کا بابا پہ شمر کا بابا پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر 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 دیکھا آنکھ پر گرتی رہی باجی دہکتے رن میں آنکھ پر گرتی رہی باجی دہکتے رن میں باپ کی زلفوں میں باپ کی زلفوں میں زیادہ سے ستم دیکھا قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا آنکھ پر گرتی رہی باجی دہکتے رن میں آنکھ پر گرتی رہی باجی دہکتے رن میں آپ کی زلفوں میں آپ کی زلفوں میں زیادہ سے ستم دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر 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 دیکھا ظلم تھا یہ کہ قتل کرنے سے پہلے اس نے ظلم تھا یہ کہ قتل کرنے سے پہلے اس نے مار کر بیٹی کو مار کر بیٹی کو شابیر کو ہنس کر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا چند قدموں سے سکینہ یہ منظر دیکھا ظلم تھا یہ کہ قتل کرنے سے پہلے اس نے ظلم تھا یہ کہ قتل کرنے سے پہلے اس نے مار
کر بیٹی کو، مار کر بیٹی کو، شبیر کو ہنس کر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر 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 دیکھا، شمر کا بابا پہ، شمر کا بابا پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے دیکھا، آنکھ پر گرتی رہی بچی دہکتے رن میں، آنکھ پر گرتی رہی بچی دہکتے رن میں، باپ کی زلفوں میں، باپ کی زلفوں میں چادر سے ستم کر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر 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 دیکھا، شمر کا بابا پہ، شمر کا بابا پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، دائیں کی قتل کرنے سے پہلے اس نے، دائیں کی قتل کرنے سے پہلے اس نے مار کر بیٹی کو، مار کر بیٹی کو، شابیر کو ہنس کر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر 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 دیکھا، ظلم تائے کی قتل کرنے سے پہلے اس نے، ظلم تائے کی قتل کرنے سے پہلے اس نے مار کر بیٹی کو، مار کر بیٹی کو، شابیر کو ہنس کر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، ماہ مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، ماہ مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ
ہے شمع کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے شمع کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے چہرہ بڑا نازک ہے بڑی گرم ہوا ہے ماں دیکھ رہی ہے شمع مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے شمع مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے چہرہ بڑا نازک ہے بڑی گرم ہوا ہے ماں دیکھ رہی ہے شمع مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے شمع مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے شمع مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے ظالم تجھے اس بات کا احساس نہیں ہے چھ ماہ کا بچہ ہے یہ عباس نہیں ہے قد سے علی اصغر تیرا تیر بڑا ہے ماں دیکھ رہی ہے شمع مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے شمع مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے در تیرے سامنے بابا یہ ہے حالات اب شام غریباں کو بھی ہوتی ہے ملاقات میں بھائی لہو منہ پہ ملا ہے ماں دیکھ رہی ہے شمع مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے شمع مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے شمع مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے ظالم تجھے اس بات کا احساس نہیں ہے چھ ماہ کا بچہ ہے یہ عباس نہیں ہے قد سے علی اصغر کہ تیرا تیر بڑا ہے ماں دیکھ رہی ہے شمع مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ ظالم تجھے اس بات کا احساس نہیں ہے چھ ماہ کا بچہ ہے یہ عباس نہیں ہے قد سے علی اصغر تیرا تیر بڑا ہے ماں دیکھ رہی ہے شمع مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے شمع مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے در تیرے سامنے بابا یہ ہے حالات اب شام غریباں کو بھی ہوتی ہے ملاقات ایک بہن بھائی لہو منہ پہ ملا ہے ماں دیکھ رہی ہے
آل محمد پڑھتے صلوات نعرہ حیدری ہو سکتا ہے نیچے